اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 49 سے 57 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ پھر اگر وہ یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ تورات اور قرآن کریم جادو ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو۔ اگر تم ایسی کتاب لے آئے تو میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ یہاں یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ کفار ایسی کتاب لانے سے بالکل عاجز ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پھر اگر وہ کفار یہ تمہاری بات قبول نہ کریں اور ایسی کتاب نہ لا سکیں تو آپ جان لیں کہ یہ کفر کی جس سواری پر سوار ہیں اس کی ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، اور بس وہ اپنی خواہشوں ہی کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں جو خلاف ہدایت اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو اپنے دین کی طرف ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے ان کے لیے کلام مسلسل بھیجا تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور بے شک ہم نے ان کے لیے کلام مسلسل بھیجا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم قرآن مجید کو ایک ہی بار میں نازل کرنے پر قادر ہیں، لیکن ہم نے کفار قریش کے لیے اپنا کلام مسلسل بھیجا، اور قرآن کریم ان کے پاس لگاتار اور مسلسل آیا، جس میں جنت کے وعدے، جہنم کے عذاب کی وعید، سابقہ قوموں کے واقعات، عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل آیات نازل ہوئیں تاکہ یہ لوگ بار بار سن کر سمجھ سکیں اور ایمان لائیں۔ تو ہمارا قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ان کی مصلحت کی وجہ سے ہے، اور وہ لوگ کس قدر جاہل ہیں جو اپنی مصلحت کی مخالفت کرتے ہوئے قرآن مجید کو ایک ہی بار میں نازل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون۔ ترجمہ، جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی۔ شان نزول، یہ آیت اہل کتاب کے مومن حضرات حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ان انجیل والوں کے حق میں نازل ہوئی جو حبشہ سے آ کر سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ یہ 40 حضرات تھے جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی حاجت اور معاش کی تنگی دیکھی تو بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کی، ہمارے پاس مال ہے، حضور اجازت دیں تو ہم واپس جا کر اپنے مال لے آئیں اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کریں۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی اور وہ جا کر اپنے مال لے آئے اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کی۔ ان کے حق میں یہ آیات مما رزقناہم ينفقون تک نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں 80 اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئیں، جن میں 40 نجران کے، 32 حبشہ کے اور 8 شام کے تھے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ ترجمہ، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے،
بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ بے شک یہی ہمارے رب عز و جل کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے، اور ہم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برحق نبی ہونے پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ توریت و انجیل میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ترجمہ، ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور یہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو دگنا اجر دیا جائے گا کیونکہ وہ پہلی کتاب پر بھی ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی، اور یہ ان کے اس صبر کا بدلہ ہے جو انہوں نے اپنے دین پر اور مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر کیا۔ دگنا اجر پانے والے لوگ، اس آیت میں دگنا اجر پانے والے حضرات کا بیان ہوا، اور حدیث پاک میں ان کے علاوہ مزید ایسے افراد کا بھی ذکر ہے جنہیں دگنا اجر ملے گا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں 2 اجر ملیں گے۔ نمبر 1، اہل کتاب کا، وہ شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی۔ نمبر 2، وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی۔ نمبر 3، وہ شخص جس کے پاس باندی تھی جس سے وہ قربت کرتا تھا، پھر اس کو اچھی طرح ادب سکھایا، اچھی تعلیم دی اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ یہاں ان اہل کتاب کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طاعت سے معصیت کو اور حلم سے ایذا کو دور کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے سے شرک کو دور کرتے ہیں۔ آیت کے آخر میں ان کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اس کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، بس تمہیں سلام، ہم جاہلوں کا ساتھ نہیں چاہتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کو گالیاں دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تم نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا۔ ان کے اس طرز عمل پر ایمان لانے والے اہل کتاب ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، بس تمہیں دور ہی سے سلام ہے اور ہم جاہلوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرک لوگ مکہ مکرمہ کے ایمانداروں کو ان کا دین ترک کرنے اور اسلام قبول کرنے پر گالیاں دیتے اور برا کہتے۔ یہ حضرات ان کی بیہودہ باتیں سن کر اعراض فرماتے اور ان سے کہتے کہ ہمارے لیے ہمارا دین ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہم تمہاری بیہودہ باتوں اور گالیوں کے جواب میں گالیاں نہ دیں گے، اور ہم جاہلوں کے ساتھ میل جول نشست و برخاست نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں جاہلانہ حرکات گوارا نہیں۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ ترجمہ، بے شک ایسا نہیں ہے کہ تم جسے چاہو اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک ایسا نہیں ہے کہ تم جسے چاہو اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دو۔ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا شان نزول یوں مذکور ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کی موت کے وقت فرمایا، اے چچا، لا الہ الا اللہ کہو، میں تمہارے لیے قیامت کے دن گواہ ہوں گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا، اگر مجھے قریش کی طرف سے عیب لگائے جانے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ موت کی سختی سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا ہے تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرتا۔ اس
اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے چچا کے ایمان نہ لانے کا غم نہ کریں، آپ اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کر چکے۔ ہدایت دینا اور دل میں ایمان کا نور پیدا کرنا یہ آپ کا فعل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اسے خوب معلوم ہے کہ کسے یہ دولت دے گا اور کسے اس سے محروم رکھے گا۔ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ، اور کافر کہتے ہیں اے محمد، اگر ہم تمہارے ساتھ مل کر ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں ہماری سرزمین سے اچک لیا جائے گا۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ نہ دیا جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، جو ہماری طرف کا رزق ہے لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ وقالو، اور کافر کہتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ یہ بات تو ہم یقین سے جانتے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے، لیکن اگر ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے تو ہمیں ڈر ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں شہر بدر کر دیں گے اور ہمیں ہمارے وطن میں نہ رہنے دیں گے اور عرب کی سرزمین سے ایک دم ہمیں نکال دیں گے۔ اس آیت میں اس بات کا جواب دیا گیا کہ کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ نہ دیا جہاں کے رہنے والے قتل و غارت گری سے امن میں ہیں اور جہاں جانوروں اور سبزوں تک کو امن ہے اور جس کی طرف مختلف ممالک سے ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں جو ہماری طرف کا رزق ہے، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے کہ یہ روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہیں اگر یہ سمجھ ہوتی تو یہ بات جان جاتے کہ خوف اور امن بھی اسی کی طرف سے ہے اور ایمان لانے کی صورت میں شہر بدر کیے جانے کا خوف نہ کرتے۔